انسان ہوگی. اور یہ ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ شریف کی سرزمین پر اعلان کیا کہ اے لوگوں، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنایا ہے، اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، اور میں حق بات نبی بن کر آیا ہوں، حق بات لے کر آیا ہوں، اور جو تم کر رہے ہو یہ غلط ہے. آقا کائنات نے اسلام کی حقانیت کو بتایا اور اپنے بارے میں بتایا تو مکہ کے لوگوں نے انکار کر دیا. کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ آپ نبی بن کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میرے پاس دلیل یہ ہے کہ قرآن جیسی کتاب میرے پاس موجود ہے، یہ ثبوت ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، آج تک میں نے جھوٹ نہیں کہا، یہ ثبوت ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں، آج تک میں نے کوئی جھوٹی دعویٰ نہیں کیا، یہ ثبوت ہے کہ میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں. مکہ والوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر خاندان کیسا ہے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نبی کریم نے فرمایا کہ قریش خاندان پوری دنیا میں سب سے الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی سب سے الگ پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے مثل و بے مثال پیدا کیا ہے. اس طرح جب اللہ کے رسول نے بیان کیا تو مکہ شریف میں آپ کے ماننے والے بڑھنے لگے، 10 سے 20 ہو گئے، 20 سے 40 ہو گئے. دھیرے دھیرے پورے مکہ شریف میں آپ کے ماننے والے پیدا ہو گئے، اسلام کا بول بالا ہونے لگا. اس کے بعد جب اسلام پھیلتا ہوا دیکھا تو ابو جہل کے پیٹ میں ڈر پیدا ہوا. اس نے کہا اسلام کو کیسے روکا جائے، روکنے کی تدبیر سوچنے لگا. لیکن اے میرے دوستو، اسلام یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ روکنے سے رک جائے. اسلام ایسی چیز نہیں ہے کہ دبانے سے دب جائے. اس لیے کہ اسلام کی حفاظت کوئی انسان نہیں کرتا ہے بلکہ قرآن بھیجنے والا پروردگار کرتا ہے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. اور نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ ابو جہل نے کہا اسلام کو روکا جائے اور روکنے کے لیے کوئی طریقہ نکالا جائے. چنانچہ اس نے ایک بہت مشہور سوداگر، بہت مشہور بزنس مین، ایک تاجر کو منتخب کیا اور انہیں دعوت پیش کیا. جو یمن کے رہنے والے تھے ان کا نام ہے حبیب یمنی. وہ حبیب یمنی انہیں اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا کہ آپ جو ہے مکہ والوں کو جانتے ہیں، مکہ والوں کے بارے میں جانتے ہیں، مکہ والوں سے واقف ہے، آپ کا احسان مکہ والوں پر ہے، اس لیے آپ اپنے احسان کو جتلائیے، مکہ والوں کو بتلائیے اور بتائیے کہ مکہ شریف میں رہنے والوں اسلام میں نہ جاؤ اور ان کے پیچھے نہ جاؤ، نبی کے بات میں نہ آؤ، یہ سمجھا دیجئے. حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں نے بات کو سن لیا لیکن میں کیسے منع کروں، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ تمہاری بات سچی ہے اور نبی کی بات سچی نہیں ہے؟ ہمیں کیسا پتا چلے گا کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ غلط ہے اور تم جو کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے؟ ہم کیسے یقین کریں گے؟ اللہ جب حبیب یمنی نے کہا تو کہا کہ میں نے تمہاری بات تو سن لیا، اب نبی کی بات بھی سنوں گا، اس کے بعد فیصلہ کروں گا. چنانچہ ابو جہل نے کہا کہ اگر آپ کو روکنا ہے تو روک دیجئے، نبی کے پاس مت جائیے، اس لیے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے جو نبی کے پاس جاتا ہے ان کا غلام بن جاتا ہے، جو نبی کے پاس جاتا ہے ان کا ہوکر رہ جاتا ہے، اس لیے مت جائیے. چنانچہ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ میں فیصلہ کرنے کے لیے آیا، اس لیے ابھی تمہاری بات سن کر کے فیصلہ نہیں کروں گا، میں ابھی فیصلہ کرنے کے لیے نبی کی بات سنوں گا. چنانچہ گئے اور نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. جب سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو اس وقت اتفاق ایسا ہے کہ شام کا وقت ہے، 14ویں کی رات ہے، چاند جگمگا رہا ہے، ستارے بیٹھے ہوئے ہیں، نبی کی بارگاہ میں صحابی بیٹھے ہیں اور اس کے بعد سرکار انہیں بتا رہے ہیں، دین کی باتیں سمجھا رہے ہیں. اتنے میں حبیب یمنی گئے، اس کے بعد نبی کی بارگاہ میں گئے، عرض کرنے لگے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی بارگاہ میں ایک سوال لے کر آیا ہوں، اگر جواب دے دیں گے تو میں بھی مسلمان ہو جاؤں گا. سرکار نے مسکرا کر کہا کہ سوال کیجئے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟
حبیب یمنی نے کہا کہ تھوڑا مشکل سوال ہے، ڈیفیکلٹ سوال ہے، ایک کٹھن سوال لے کر آیا ہوں، یا رسول اللہ اس کا جواب دے دیجئے، اگر جواب صحیح لگا اور میری سمجھ میں آ گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ سرکار کی خواہش تھی کہ یہ بھی ہو جائے مسلمان، اس لیے نبی نے کہا بتاؤ سوال کیا ہے؟ حبیب یمنی جواب دیتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نبی ہیں، نبی جو ہوتا ہے وہ معجزہ لے کر آتا ہے، آپ کے پاس کون سا معجزہ؟ نبی ہے آپ، اللہ نے آپ کو رسول بنایا تو معجزہ دیا ہوگا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا تو معجزہ دیا ہوگا، آپ کے پاس کون سا معجزہ ہے؟ اس بات کو جب نبی نے سنا تو آقا نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے معجزہ دیا نہیں، سر سے لے کر پاؤں تک معجزہ بنا دیا، اب تم چاہتے کیا ہو؟ حبیب یمنی کہتے ہیں کہ اگر آپ پاورفل ہیں، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے تو آپ بتائیے آپ کے پاس معجزہ کیا ہے؟ یہ چودہویں کا چاند آفتاب کے ساتھ چمک رہا ہے اور پورے تکرر کے ساتھ اپنا چہرہ دکھا رہا ہے، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو چاند کو دو ٹکڑا کر دیجیے، میں مان جاؤں کہ آگے آپ نبی ہیں۔ اللہ کے رسول مسکرانے لگے، آقا کائنات نے اپنے نورانی ہاتھ کو اٹھایا، انگلی سے اشارہ کر دیا، کوئی دعا نہیں پڑھا، قرآن کی آیت نہیں پڑھا، کچھ کہا نہیں، صرف اشارہ کر دیا، اشارہ کرنا تھا کہ چاند کو ٹکڑوں میں پھٹ گیا۔ حبیب یمنی نے جب دیکھا تو دل کی دنیا بدل گئی، کہنے لگے کہ اگر جادو گر مانا جائے، اگر انہیں جادو والا کہا جائے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان کی حکومت دنیا میں چل رہی ہے، لیکن ایک ایسا جادوگر ہے جن کی حکومت آسمان میں چل رہی ہے، چاند پہ چل رہی ہے، یہ جادو نہیں، یہ حقانیت ہے، یہ حقیقت میں اللہ کے نبی بن کر آئے ہیں۔ حبیب یمنی نے جب اس بات کو سنا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ اور کوئی نہیں، یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن اب کیا کریں؟ بات وعدہ کر چکے ہیں، کہتے یا رسول اللہ میں نے دو بات سوچ رکھا تھا، ایک تو یہ کہ آپ سے معجزہ میں مانگوں گا، اگر آپ نے معجزہ دکھا دیا تو میں ایمان والا ہو جاؤں گا۔ یا رسول اللہ ایک کام تو ہو گیا، اب ایک کام اور۔ سرکار نے فرمایا بتاؤ وہ دوسرا سوال کیا؟ نبی نے فرمایا دوسرا سوال کیا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا تھا، حبیب یمنی نے بڑا مشکل سوال کیا تھا، بڑا اونچا سوال کیا تھا، کہا تھا یا رسول اللہ آپ نے مجھے معجزہ دکھا دیا، چاند کو دو ٹکڑے کر دیا، مجھے سمجھ میں آیا کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے، اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ خود ہی بتائیے میرے دل میں دوسرا سوال کیا؟ آپ خود بتا دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو نبی مسکرانے لگے، آقا فرماتے ہیں اے حبیب میں نے تمہارے دل میں دوسرا سوال یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک لڑکی ہے جو آنکھ کی اندھی ہے، کان کی بہری ہے، زبان کی گونگی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پاؤں کی لنگڑی ہے، تمہارے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ میری بچی ٹھیک ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اے حبیب یمنی اب میں نے جو بتایا وہ صحیح ہے کہ نہیں؟ حبیب یمنی آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل آپ نے صحیح کہا، میری بچی کا حال یہی ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں۔ حبیب یمنی کو سرکار نے کلمہ طیبہ پڑھایا، انہیں مسلمان کر دیا، ایمان والا کر دیا۔ اس کے بعد حبیب یمنی جب کلمہ طیبہ پڑھ لیے وہاں سے پلٹ کر آئے، اپنے گھر جانے لگے اور ابو جہل سے ملاقات ہوئی۔ ابو جہل نے کہا کہ آپ گئے تھے سرکار کی بارگاہ میں تو کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں اب سرکار کی بارگاہ سے واپس آیا ہوں تو ایمان لے کر آیا ہوں اور دنیا میں ایمان کی دولت لے کر آیا ہوں۔ سرکار نے ہمیں مبلغ بنا دیا ہے، ابھی تک اسلام صرف مکہ میں پھیل رہا تھا لیکن اب اسلام مکہ میں نہیں یمن میں بھی پھیلے گا، مکہ میں نبی پھیلائیں گے اور یمن میں ان کا غلام پھیلائے گا۔ سرکار کی بارگاہ سے لے کر گئے اور کہنے لگے کہ میں اسلام کا مبلغ بن کر آیا ہوں، اب تم کو جو کرنا ہے کر لو، اسلام کو پھیلانے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ چنانچہ اپنے گھر کے پہنچے، دروازے پر دستک دیا، دروازہ کھولنے کے لیے ان کی لڑکی ہی آئی، دروازہ کھولا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے جواب دیا کہ میں حبیب ہوں۔ باہر گیا تو واپس آیا، آپ کی بچی نے دروازہ کھولا، حبیب یمنی کھولنے کے بعد جب اندر گئے